السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور ناظرین محترم, آج 2-3 دن کا گیپ ہو گیا, چونکہ ظاہر محنت کرنی پڑ رہی ہے, تلاش کرنا پڑتا ہے. تو آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے دن ہم 2 سگے بھائیوں کو گھر بھیج رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران ڈاکس پولیس کو 2 بھائی حسین اور منور لاوارث حالت میں گھومتے ہوئے ملے. پولیس نے ان کو عیدی سینٹر کے حوالے کر دیا. بچوں نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ ہم غازی گوٹھ میں رہتے ہیں اور ہمارے والد انور علی معذور ہیں. وہ مستری کا کام کرتے تھے اور ایک مرتبہ کام کرتے ہوئے وہ گر گئے جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے. جب ہماری ٹیم نے بچوں کے گھر کی تلاش شروع کی تو غازی گوٹھ کی گلی نمبر 10 کے ایک گھر میں ہماری ملاقات والد انور علی سے ہوئی. والد بہت پریشان تھے کیونکہ جہاں وہ صفائی کا کام کرتے تھے لاک ڈاؤن کے سبب وہاں سے بھی ان کی نوکری چلی گئی اور 2 بیٹے بھی گمشدہ ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ ان بچوں کی والدہ میں خیر آباد اورنگی میں رہتی ہیں. ہم بچوں کی والدہ کے گھر بھی پہنچے مگر وہ موجود نہیں تھی, اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. یہ بچے اپنے ماموں کے ساتھ اورنگی گئے تھے جہاں سے لاپتہ ہو گئے تھے. لیکن آج حسین اور منور کو لینے ان کے والد انور علی اور بھائی ارشد علی تشریف لا رہے ہیں. تشریف لائیے انور علی اور ارشد علی. آئیے آ بچوں, آ جاؤ. چلے اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ مل گیا, یہ ہماری طرف سے کچھ, اس میں ہیلپ لائن ٹرسٹ ہے ہماری اور محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے. بچوں خیال ہے, رو رہا ہے بیچارہ, ابھی خیال رکھنا. اور آپ بھی کیا کام کر رہے ہیں آج کل, کام وام کیا کیا جی سر, میں جو نا یہ سیٹنگ کا کام کرتا تھا, سب اوپر سے میں گر گیا. شٹرنگ سیٹنگ کا یہ میرا یہ 5 سال ایکسیڈنٹ ہوا, یہ پھر پورا سب ٹوٹ گیا یہ. اچھا سر تو اچھا تو ابھی آج کل کچھ نہیں کر رہے؟ جی سر, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ وہاں صحیح نہیں ہے نا, یہ ٹوٹا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا لڑکا بھائی کیا یہ کچھ کر رہے ہیں؟ کام کر رہا ہے. کام بیٹا کیا کر رہے ہو بیٹا؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کر رہے ہو. اچھا, یہ بچے تینوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی میرا بچہ ہے یہ. جی اچھا, میں کرتا ہوں کچھ, یہ والے اس میں بھی کچھ کرتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کچھ کام وام کراتے ہیں؟ جی ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو بچوں بائے بائے, جاؤ. ٹھیک ہے, شاباش, اللہ خوش رکھے. بچوں کو ذرا خیال رکھیے گا ان کا. تو یعنی کہ 9 10 11 بچے چلے گئے. 10 بچے چلے گئے. 11 ہیں بچے, 10 گئے. 10 بچے چلے گئے. 15 روزے 10 بچے. توبہ زیادہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جائیں گے, جانا چاہیے. تو ماشاءاللہ مبارک. 4 بچوں کے پنجاب میں گھر مل چکے. اچھا اوکے, 4 بچوں کے پنجاب میں بھی گھر مل گئے. ماشاءاللہ اس مرتبہ ذرا ریشو تیز ہے, پچھلے سالوں کی نسبت تیز ریشو ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. تشریف فرمائیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, جناب ابو انشقاری خلیمان جاوید صاحب, جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب, جناب مولانا مفتی مسعود صاحب. چاروں کو السلام علیکم. چھیبا بھائی السلام ورحمۃ اللہ. امام حسن مجتبیٰ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ والدین کے لحاظ سے کوئی کائنات میں ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جو بحیثیت والدین ان کے والدین جیسا ہو. یہ خیر الناس ہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے, اور ان کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے. اور پھر یہ میں نہیں کہتا, خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یہ عادت طیبہ تھی کہ آپ نے جس وقت بدری صحابہ کا جو ہے نا وہ مقرر کیا وظیفہ, تو اس میں جو حضرات اسنین کریمین تھے
ان کو بھی بدری صحابہ کا وظیفہ مقرر کیا، تو ان کا جو وظیفہ تھا حضرات اسنین کریمین کے، یہ بدریوں کے برابر رکھا. حالانکہ یہ جو بدری ہیں یہ سب سے زیادہ عزت والے لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ بابا جان آپ نے ان کو بدریوں کی لسٹ میں رکھ کر ان کو وظیفہ دیا ہے، حالانکہ یہ تو بدر میں شامل اور شریک ہی نہیں تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو یہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کے یہ قریبی ہیں. اور پھر جب آپ کے بیٹے نے اور عرض کیا کہ حضور میرے والد بھی تو یعنی آپ بھی تو بدر میں تھے، تو پھر میرا بھی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں کوئی زید یا وہ نہیں تھا، یہ انکشاف حقیقت کے لیے تھا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کے والد جیسا والد لے آؤ، تو میں تمہیں بھی یہ حصہ عطا فرماؤں گا. جس کا مطلب بتانا یہ تھا کہ میں اس وقت ان کو وہ بدر کی جنگ یا عمل یا تقوی کے لحاظ سے یہ ایسا نہیں دے رہا، میں ان کو جو نسبی فضیلت ہے رسول اللہ کی قربت کی اس حوالے سے یہ پروٹوکول دے رہا ہوں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جس طرح کے صحاح کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں. یعنی یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی شان میں تطہیر کی آیت نازل ہوئی، جن کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی، جو ابنانا و ابناکم میں وہ جو آیت مبالہ ہے اس میں جو بیٹوں کی جگہ یہ گئے، یہ ہیں حضور کے نواسے، لیکن حضور ان کو کہتے اپنا بیٹا اور شہزادے ہیں. اور یہی بات ہے کہ آپ کی فضیلت میں گو کہ چند سال کی رفاقت رسول اللہ کے ساتھ ان کو ملی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی حیران کن ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول جو ہے نا ان کو پکڑ کر کبھی ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حالانکہ عام طور پر صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ بچوں کو لائیں اور اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو وہ لا کر مسجد میں اس طرح سے تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول سید کو دیکھیں نا، آج اگر میرا کوئی چھوٹا بچہ ہے میں اس کو لا کر جمعے کا خطبہ دوں، ممبر پہ بٹھاؤں، تو لوگوں نے کہنا ہے مولانا صاحب بچوں کو گھر کھلائیے گا، یہ آپ ممبر پہ. یہ کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ ہمیں بالکل واضح لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ یہ جو میرے شہزادگان ہیں ان کو ممبر پہ بٹھا کے صحابہ کے سامنے ان کو پیار کرنا، ان کو سونگنا، ان کو سینے سے چپٹانا اور پھر صدائیں لگانا یا اللہ یہ دونوں مجھے. پھر امام حسن کے لیے الگ سے 20 روایتیں موجود ہیں کہ حضور فرماتے یا اللہ یہ میرا پیارا ہے، اے پروردگار تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر. تو یہ شہزادہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو حضور نے ممبر پہ بٹھا کے چوما. کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں. پھر امام حسن مجتبیٰ نام حسن اور حسین، ان کے نام جیسا نام پہلے کسی کا نہیں تھا. روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اور یہ نام بھی گویا جنت سے آیا ہے، محفوظ نام. جس طرح حضور کا نام پچھلی امتوں میں سے، حالانکہ تذکار محمد پچھلی ساری کتابوں میں، لیکن نام کسی نے نہیں رکھا، اسی طرح حفاظت کر کے یہ حسنین کریمین کے نام کی حسن اور حسین، وہ بھی ایک ان کی فضیلت ہے. پھر حضور کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں میں رو پڑتا ہوں. امام احمد بن حنبل دیگر بزرگوں نے یہ حدیث روایت کی. میں جب بھی حسن، صحابہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے آج بھی وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا کر بیٹھتے اور فرماتے میرے شہزادے کو بلاؤ. اور ہم کہتے کہ سرکار کے شہزادے کو بلایا جائے، تو جب وہ تشریف لاتے تو حضور ان کو بائیں پھیلا کر استقبال کرتے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ حضرت حسن حضور کے سینے سے لگ کر ان کی داڑھی میں کھیلتے تھے، ان کی داڑھی کو سہلاتے تھے. مجھے آج بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس گھرانے کا ذکر تو ہماری عبادت ہے. نماز میں جب تک ہم ان پر درود نہ پڑھیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم گھرانہ بھی بہت ہے، ان پر جو ظلم ہوئے، جو ستم ہوئے. اب آپ دیکھیے، ہم تو حدیث کو بھی حسن کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت جو ہے نا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلت میں قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کے باوجود یہی وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کو زہر دلایا گیا، یہی وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کو زبردستی سرکار کی قربت میں کے قریب جو ہے نا دفن نہیں ہونے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو ایسی ہستیوں سے پیار کرنا ہے اور دوسری طرف ان کے دشمنوں سے دل میں نفرت رکھنی ہے اور ان پر لعنت بھیجنی ہے. میں بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ مروان اینڈ کمپنی اور وہ جو لوگ
जिन्होंने आले रसूल के जिगर पारों व इन अजीम मर्तबत हस्तियों को अजियत दी। और ये वाज़ेह तौर पर ये तो आप दुआ के ऐन मुताबिक बात करें, जो रसूलुल्लाह की दुआ थी, ये तो उसके ऐन मुताबिक बात कर रहे हैं। जी कि ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर, जो या अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रखते हैं, उन पे लानत भेजना, तो ऐन बिल्कुल। और उसके अलावा ये वो हस्तियां हैं कि जिनका बुग़्ज़ वाज़ेह तौर पर हुजूर ने उन पर खुद लानत फरमाई है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि उनका मदीना बदर कर दिया था, उनका जो जिक्र खैर है, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी इबादत है। और मैं आपको भी और इस टीम को भी और बिलखुसूस इस चैनल को भी हम सलाम पेश करते हैं कि उनका ये एहतमाम है और इस वजह से आज हम हुजूर के शहजादे का जिक्र करते हैं। अबू इंशा कारी खलीलुर जावेद साहब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं जो पहले भी हैं और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले भी हैं। बुखारी की रिवायत है, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक बाज़ार था उस कैनका के नाम से, वहाँ से आप वापस आए, जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर के बाहर सामने आए दरवाज़े के, तो आपने फरमाया कि क्या बच्चा घर में है? बच्चा घर में है, जी हाँ। तो कुछ जवाब में भी ताख़ीर हुई और हज़रत हसन के बाहर आने में भी ताख़ीर हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि बीबी फ़ातिमा उनको नहला रही थी। फिर जब वो बाहर आए तो दौड़ते हुए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने के साथ लगाया, बोसा दिया और फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो इससे प्यार करता है तू भी उससे प्यार कर, जो इससे प्यार करता है तू भी उससे प्यार कर। एक मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बुखारी की रिवायत है, असर की नमाज़ पढ़ाकर बाहर निकले। मदीना की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, उसमें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खेल रहे थे। आपने फ़र्त मोहब्बत में सैयदना हसन को उठाया और उठाने के बाद अपने गले से लगाया और फरमाया कि अल्लाह की कसम तेरी मुशाबिहत तो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, हज़रत अली से तो बिल्कुल भी तेरी मुशाबिहत नहीं। पास में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े थे और वो ये सुनकर मुस्करा रहे थे। एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हसनैन करीमैन को अपने कंधे मुबारक पर बिठाया हुआ था, एक को दाएं कंधे पर, एक को बाएं कंधे पर। अब आप जैसे बड़ा बच्चों के साथ सवारी बन के कोई खेलता है, इस अंदाज में आप जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया सुभान अल्लाह, ये क्या खुश नसीब हैं कि इनको कितनी प्यारी सवारी मिली है। आपने फरमाया अबू बकर, सिर्फ सवारी प्यारी नहीं, सवार भी बहुत प्यारे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने हर एतबार से, जैसा कि मुफ्ती साहब कह रहे थे, आप मिंबर पे ले आए। सहाबा बयान करते हैं कि मिंबर पे आपने बिठाया, कभी आप सहाबा किराम की तरफ, चूँकि खिताब ज़ाहिर बात है सहाबा किराम से था, कभी आप सहाबा किराम की तरफ रुख करते और कभी आप नीचे की तरफ बैठे हुए हज़रत हसन की तरफ रुख करते और उनको देखते। इसी तरह करते करते 2-3 दफ़ा ऐसा किया और फिर फरमाया कि ये मेरा वो शहज़ादा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह की तौफीक अता करेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान, ये भी अज़मत हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई। फिर हमने वो वक्त भी देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई पूरी हुई कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से 2 कासिद आए और उनकी तरफ से बिल्कुल जिसे कहते हैं आज की इस्तिलाह में कहा जाए ब्लैंक चेक, वो दुनिया में भेजा जाने वाला पहला ब्लैंक चेक जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से आया, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और ये कहा गया कि आप इस पे जो शर्त लिखें, हमने दस्तखत पहले कर दिए हैं शर्तें सुने बगैर, आप जो शर्त लिखें हमें मंजूर है, जो चीज़ लिखे हमें मंजूर है। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि इसमें गवाह कौन है, यानी जामिन कौन है? तो वो जो 2 कासिद आए थे उन्होंने कहा हम आपके जामिन हैं। तो उन्होंने उस पर जो कुछ लिख दिया, हज़रत मुआविया ने वो कुछ कबूल किया और उन शर्तों को जो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बांधी थी उन तमाम को पूरा किया। और ये मैं समझता हूँ हज़रत हसन की शान है कि 2 मुसलमानों को खून रेज़ी से, 2 गिरोहों को, 2 जमातों को खून रेज़ी से उन्होंने बचाया
اور یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی بھی سچی ہوئی اور ان کا وہ مقام اور رتبہ منصب وہ بھی اللہ رب العالمین نے سچا کر دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد میسوی صاحب آپ اور پھر مفتی مسعود صاحب شان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر آن لائن میں خوش آمدید. اور اب ہم چلتے ہیں علامہ شبیر حسن میسوی صاحب کی طرف. حسن مجتبیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو اس عظیم ولادت کی مبارکباد پوری امت مسلمہ کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ولادت کی برکت سے انسانیت کو اس وبا سے نجات دے اور مشکلات میں پھنسے انسان جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں. امام حسن علیہ السلام آپ کی قطع کرام میں آج بھی کوئی قریباً 1800 کیسز رپورٹ ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب, آج کے دن چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور بعض جگہوں پہ تو خبر ہے کہ ہاسپٹل میں بھی جگہ کم پڑتی جا رہی ہے. اللہ مدد کرے انشاءاللہ تعالی. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الحسن والحسین امامان قاما او قعدہ. یہ دونوں امام ہیں, یہ کھڑے رہیں یا بیٹھیں. جیسے کہ محترمین نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا. سورہ حلقہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی, امام حسن علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے. آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی, امام حسن علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے. آیت مودت امام حسن علیہ السلام اس میں موجود ہے. اور پھر جو ایک بہت ہی کھل کر بعض مرتبہ جوان کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت اتنی اہم تھے تو ان کے نام آ جاتے قرآن مجید میں تو ذرا اشکالات کم ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک بہت ہی خوبصورت انتظام کیا کہ نام تو نہیں ڈالے لیکن پوری کی پوری تصویریں مباہلہ میں سامنے لا کے کھڑی کر دی کہ رسول اکرم اپنی بیٹی مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نجران کے لیے جب مباہلے کے لیے گئے تو نصارہ نجران کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ بہت سے لوگوں کو لے کر آتے تو مباہلہ کر لینا, لیکن اگر چیدہ لوگوں کو آئیں تو پھر مباہلہ نہیں کرنا. اور ان میں سے ایک امام حسن علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور جیسا کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بھی رکھا اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام کمر سے اوپر رسول اکرم کی شبیہ تھے اور بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے. امام حسن علیہ السلام میں رسول اکرم کی سخاوت کا ایک خاص عنصر نظر آتا ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور ہے. اس لیے کہ جو بھی مسافر آتا تھا, جو ضرورت مند ہوا کرتا تھا, امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس دسترخوان کو بچھایا تاکہ ہر ضرورت مند, ہر محتاج آئے اور کھا کے عزت سے چلا جائے. جیسے آج کل بہت سی جگہوں پہ دسترخوان لگائے گئے, چھپا صاحب نے بھی اسی سنت کو احیا کیا الحمدللہ العالمین. ایک وقت ایک شخص آتا ہے اور کھاتا ہے اور کچھ اپنے کوئی پوٹلے میں ڈال رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے نظر کی کہ یہ پوٹلے میں کیا ڈال رہا ہے. دیکھا کہ وہ کھاتا اور ڈالتا ہے. تو امام نے کہا تم کو چاہیے تو میں تمہارے ساتھ بھجوا دوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. کہا ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ اصل میں برابر میں مسجد میں وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, جو مسافر تھا, وہ بہت سوکھی روٹی کھا رہے تھے تو میں نے سوچا ان کو لے کے کھانا دے دوں. امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا وہ سوکھی روٹی کھانے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں, یہ انہی کا دسترخوان ہے, وہ ہمارے لیے سب انتظام کرتے ہیں, خود جو سوکھی روٹی کھانے پر گزارا کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کیا اور الحمد رب العالمین سالوں سال جو جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل ہوئی اور دوسری چیزیں ہوئیں اس کے نتیجے میں جو بھی نقصان ہوا بالآخر. لیکن ایک افسوسناک واقعہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے, وہ نہیں ہو سکا اور امام حسن علیہ السلام کو پھر جنت البقیع میں دفنایا گیا. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور محبت کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مفتی مسعود صاحب. میں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو یہ حضرات ان حضرات نے پوری بیان کر دی. اس میں مزید
پوری بات ہی بیان کر دی. ہمارے لیے اس میں ایک پہلو اور ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے, کون کون سے مراحل اس میں آتے ہیں, یہ ان دونوں حضرات کے ذریعے سے پوری امت کو پتہ چلا. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تیمم کی ایک نعمت ملی تھی ایک واقعے کی وجہ سے, اس طرح ان دونوں حضرات کی وجہ سے ہمیں تربیت اولاد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان سے ملے. یعنی یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ تھا اور کئی دن کا فاقہ تھا, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تیار کر کے باہر بھیجتی تھیں کہ دیکھنے والا دور سے دیکھ کر سمجھ جائے کہ کوئی شہزادہ ہی ہے. تو حالات کیسے بھی آئیں, بچوں کی تربیت کے اندر ذرا سی بھی کمی نہ آنے پائے, کوئی کوتاہی نہ ہو, یہ ان بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد ایک چیز یہ کہ اپنی والدہ سے جو سخاوت انہوں نے سیکھی, اس سخاوت کا یہ انداز ہے کہ ایک دفعہ ایک موقع پر ایک وقت کے فاقے سے تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک فقیر نے آ کر دروازے پر صدا لگائی کہ میں 2 وقت کے فاقے سے ہوں, کیا کوئی ہے جو مجھے دے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی ایک روٹی کا ٹکڑا تھا, وہی اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ میں تو 1 وقت کے فاقے سے ہوں, وہ 2 وقت کے فاقے سے ہے, زیادہ وہ زیادہ وہ ہے. یعنی قسم پرسی کے عالم میں بھی سخاوت کا انداز, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے سے دی. اور یہ بات بہت بہترین ہے کہ ایک بہت بڑے فتنے کو اور ایک فساد کو رفع کرنے کے لیے خلافت جیسی چیز کی قربانی دینا, یہ معمولی بات ہے. یہ معمولی بات, بالکل صحیح فرمایا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو عامر آن لائن کی محفل جاری ہے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ شبیر حسن میثمی صاحب اور جناب مفتی مسعود صاحب. پہلے مفتی مسعود صاحب اچھا ہو گئی تھی بات, دوبارہ سوال لینے. اچھا جی, السلام علیکم. اتنے لمبے وقفے ہوتے ہیں آدمی بھول جاتے کیا ہو گیا. السلام علیکم جی, السلام علیکم. اچھا جی, اچھا اب یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں, یہ جو ابھی آپ لوگوں نے بات کی ہے, انہوں نے تربیت پر بات کی, آپ نے کہا کہ ان کا ذکر خیر, آپ نے بتایا کہ صلح جوئی تھی اور تمام چیزیں تھیں, اور ہمارے شبیر حسن میثمی صاحب نے بتایا کہ ایک محبت کی ایک ایسی معراج تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار. اب مجھے اس میں ایک عام فہم انداز میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں اب چاروں سے, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے پڑھا بھی, آپ نے بھی بتایا کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے. تو ایک عمومی سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, جنہوں نے محبت نہیں کی اور جنہوں نے زہر دیا, جودہ بنت اشعث, انہوں نے جو زہر وغیرہ دیا, ان کا ہوگا کیا؟ کیونکہ انہوں نے تو محبت نہیں کی, اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان تک یہ قول رسول نہیں پہنچا تھا؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تک یہ قول رسول نہیں پہنچا تھا, نہیں سنا تھا, کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں, بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ ایک اگر ولی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, عام ولی کے ساتھ, ولی اللہ کے ساتھ, تو اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. اللہ کا اعلان جنگ, اللہ من عادى لی ولیا فآذنتہ بالحرب, حدیث قدسی ہے, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اب ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ کروڑوں ولی, کروڑوں غوث, قطب, ابدال, یہ سب مل جائیں, یہ میرے نبی کے صحابی کے برابر نہیں. واہ. اور صحابہ کرام میں جو درجات ہیں وہ بھی ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہیں, یعنی سارے صحابہ برابر نہیں ہیں. اہل بیت اطہار وہ ہیں جن میں حسنین کریمین, حضرت علی, حضرت سیدہ زہرا پاک, ان کو 2 حیثیتیں حاصل ہیں. ایک تو یہ صحابہ میں بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں صحبت رسول سے جنہوں نے نفع اٹھایا ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو, صحابہ میں بھی یہ شامل ہیں. اور اوپر سے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں, یعنی اہل بیت میں بھی یہ داخل اور شامل ہیں. تو اب ان کے بغض کو پھر خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے ان کے بغض کو اپنا بغض اور اپنے بغض کو خدا کا بغض قرار دے کر بتا دیا کہ ظاہر ہے کہ جب عام ولی کا بغضی وہ خدا کا دشمن ہے تو پھر ان کی کیا خود عقل. یہ بھی کلیئر کر دیں
جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے یا تاریخ کی غلطی ہے یا تاریخ کی بدتمیزی ہے کہ جو یہ لکھا گیا کہ کسی صحابی نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ تو کیا امام حسین صحابی نہیں تھے؟ امام حسین صحابیوں کے ترجمان نہیں تھے کیا؟ نہیں دیکھیں، میرے ایک چیز ذہن میں رکھیں، خود یہ بھی غلط ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ کئی صحابہ خود اس جنگ میں شہید تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت امام حسن جنگ کرنے کے لیے تھوڑے ہی گئے، امام حسین جنگ کے لیے تھوڑے ہی گئے تھے بھائی، وہ تو ہمارا تو دعویٰ ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو امن کے لیے گئے تھے۔ وہ تو دیکھیں مدینہ سے ان کو چھڑایا گیا، یعنی دیکھا گیا کہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مکہ شریف آئے، جب پتہ چلا کہ مکہ شریف کے حالات ہیں، عین حج کے دنوں میں آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا اور آپ کوفے کی جانب تشریف لے گئے۔ ہمارا تو یہی بنیادی نقطہ نظر ہے کہ آپ تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے وہ 6 مہینے کا بچہ ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں ساتھ لے کر جاتا ہے میدان جنگ میں، وہ 70 سال کے بوڑھے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام پاک مظلوم ہے کہ وہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے۔ جب جنگ کا اعلان کر کے نہیں گئے تو پھر یہ سوال کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بے عقلی ہے کہ صحابہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بھائی صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ میں آپ سے عرض کروں کہ خود جو خلفائے راشدین ہیں، جو سب صحابہ سے جن کا رتبہ بڑا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے کہ آپ حضرت حسن کے لیے ممبر کو چھوڑ کے نیچے اترتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے کہ آپ حضرت حسین کے لیے ممبر کو چھوڑ کے اتر کے اپنے سر کا امامہ اتار کے فرماتے ہیں۔ چشمے تصور سے 61 ہجری میں کیا کرتے ہو؟ دیکھیے ایک شخص نے، میں چھوٹا سا عرض کر دوں، فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا کہ میرے اور حضرت علی کے بارے میں کا میرے درمیان فیصلہ فرمائیں، اور اس نے ہلکا جملہ بولا جس میں آپ کی جسمانی کیفیات کے حوالے سے ایک لفظ بولا، میرے اور اس کے درمیان آپ فیصلہ کروائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو گریبان سے پکڑ کے ایسے مروڑ کے نا ایسے اٹھایا، چونکہ آپ کا قد مبارک مضبوط تھا، لمبا تھا، تو آپ نے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو منافق ہے، کیونکہ علی سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا قاری سلمان جاوید صاحب سمپ کر جائیں، کیونکہ میسپی صاحب کے خیالات وہی ہیں جو خیالات۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، تو وہ لوگ جو آپ نے فرمایا کہ ان کو زہر دینے والے یا قتل کرنے والے یا یہ کرنے والے، میں کہتا ہوں یہ محبت کا جملہ تو ان کے آگے بہت چھوٹا ہے جنہوں نے زہر تک کو برداشت کیا اور زہر تک کی تیاری کر لی کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا علیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا یہ جانتے ہوئے کہ مقتول مومن ہے، کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، پھر بھی اس نے اس کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی جو جزا ہے، بدلہ ہے اس جرم کا، اللہ نے وہ جہنم رکھا۔ چے جائے کا امام حسن، واہ واہ۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کا غضب اس پر سوار ہے اور اللہ کی لعنت اس پر۔ میسپی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ جب تم کسی مسلمان کو بغیر کسی قصور کے، جیسے کہ آیت میں بیان فرمایا، قتل کرتے ہو تو تمہاری جزا جہنم ہے۔ لیکن میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں معاشرے کے حالات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے حالات تھے کہ جن کی بنا پر امام حسن، امام حسین، باقی اماموں کو شہید کیا گیا، اور ہمارے سارے ائمہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروہ ایسا امت مسلمہ میں رہا ہے کہ جو فسادی تھا، نیک بندوں کے لیے مشکلات کا وہ قائم کرتا تھا، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے خارجی تو تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حضور اکرم نے فرما دیا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوان، سب بھول گئے تھے لوگ، سب بھول گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی ان سے دشمنی کرے
تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں یہ ہوں گے وہاں ان کا ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. آخری ورڈز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. یہ جو فرمانا ہے کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ ان سے محبت رکھے، کیونکہ ہم علمی طور پر رہتی دنیا تک تربیتی مراحل کے اندر ان کے علمی ورثے سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو جس سے علمی استفادہ کیا جا رہا ہے اس سے بھی محبت رکھی جاتی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، تو علمی استفادے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا زیادہ فائدہ ملتا ہے. تو چونکہ بچوں کی تربیت تو قیامت تک ہوتی رہے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اذان مغرب کراچی کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد اذان دیں گے. ڈاکٹر محمود احمد مدنی صاحب لیبیا کی ٹوپی ماشاءاللہ آج پہن کر آئے. جی. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں. رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین اپنی صفات علیہ کے طفیل ہم سب کے جملہ عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین.
پروردگار تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ اے خالق ارض و سما، اس وقت اقوام عالم بالخصوص ہم پاکستانی لوگ پریشان ہیں، کرونا کے وائرس سے سخت بے چینی ہے ملک میں۔ یا اللہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل ہمارے وطن کو اس وبا سے محفوظ فرما، آمین۔ اور جتنے بیمار ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت نصیب فرما۔ آمین۔ ہمارے اس چینل کی ٹرانسمیشن کی، اس چینل کی پروردگار شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو بھی معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم، محترم عامر لیاقت صاحب، دنیا اور عقبہ کی ان کو بلائیاں نصیب فرما، آمین۔ اور ہم سب کا خاتمہ تو ایمان پہ فرما۔ آمین۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان علی رسول، وصلی اللہ علی حبیبی محمد والی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جناب رمضان چھپا صاحب، فاصل شاہد صاحب، مکرم علی خان صاحب، علی محمد خان صاحب، محمود احمد مدنی صاحب، شہریار طارق شہری بھائی، جناب حافظ احمد رقادی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہیں پر ہماری ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 8 بجے۔ آج کا جو مہمان جی پاکستان میں وہ میرا بڑا خاص مہمان، میری زندگی کے بہت قریب ہے، میری زندگی کے بہت قریب ہے، اور مجھے ان سے بہت پیار ہے جو مہمان آ جا رہے ہیں۔ اور وہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے میں بہت دیر سے منتظر ہوں۔ آپ بھی انتظار کریں وہ کون ہو سکتا ہے، گیس کیجیے گا۔ کپڑے بھی آج ہم دونوں نے ایک جیسے ہی پہن رکھے ہیں، مطلب وہ بھی یہی کلر میں باٹل گرین۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور یقیناً کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے 8 بجے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد سحر کی ٹرانسمیشن وہ 2 بجے ہم شروع کریں گے۔ کل یعنی اب 16 رمضان المبارک شروع ہو گئی ہے، لیکن 16 رمضان المبارک سے ہم ذکر شروع کر دیں گے ہلکا ہلکا غزوہ بدر کی تیاریاں جو ہو رہی تھیں، اور پھر 17 رمضان المبارک یوم الفرقان۔ تو آج تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ بدر سے ایک دن پہلے تک کیا تیاریاں ہو رہی تھیں، کیا پیغامات پہنچ رہے تھے، کس طرح سے پورا یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا، کیا تجارتی قافلہ تھا، کہاں سے گزرا تھا، کون مخبری کر رہا تھا، کون پیغام لے کے جا رہا تھا، کس کو حضرت علی نے جا کے پکڑا تھا، کیا سب کچھ بڑی تاریخی واقعات ہیں۔ یہ آپ کو آج سحر کی ٹرانسمیشن میں 2 بجے سے شروع ہوں گے، لیکن ابھی 8 بجے جی پاکستان ہوگا، اور جی پاکستان میں ہماری مہمان ہوں گے، اور ایک وقفہ ہوگا، وقفہ نہیں ہوگا، ٹرانسمیشن ختم ہوگی۔ تو ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے، اس ہفتے پر کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔